السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم صدق رسول کریم۔ اس آیت کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہماری ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں، آپ اور ہم مل کر دونوں جہاں کے سرکار، مدینے کے تاجدار، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے قصے کی طرف بڑھیں، آئیے جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث کے ذریعے۔ مدینے کے سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا، اس پر ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑ سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں کہ بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے دوزخ سے۔ قیامت میں جب دوزخ گنہگاروں پر حملہ وار ہوگی تو حکم ہوگا، جو لوگ روزے دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو دوزخ ان کی وہ پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز سامعین گرامی، ذرا سوچئے تو صحیح، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ خدا خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، جس کی جزا خود خدا ہے۔ بتائیے اس کی کیا ہی ہم قدر اور کیا ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اسی کے سلسلے میں ہم ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں کہ وہ مذہب سے ایک آتش پرست تھا، لیکن اس نے رمضان کا احترام کیا تو اللہ نے اسے کس چیز سے نوازا، آئیے جانتے ہیں۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی، یعنی کہ کھلی طور پر سب کے سامنے کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھانا کھاتے ہو۔ ایک بات آپ نے غور کی، بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑی نیکی ہو یا چھوٹی نیکی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، بچے اسی کو اپناتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے مجوسی کے بیٹے نے بھی پوچھا کہ ابا جان آپ بھی تو ماہ رمضان میں کھاتے ہو، پھر مجھے کیوں تماچا مارا؟ اس کے والد نے کہا، ٹھیک ہے میں بھی کھاتا ہوں مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا۔
اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے تعجب ہوا اور پوچھا، تو مجوسی تھا نا، جنت میں کیسے؟ مطلب یہ کہ جس شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، اس نے خواب میں ہی اس سے سوال کیا کہ تو مجوسی تھا نا، تو پھر تو جنت میں کیسے؟ تو وہ مجوسی کہنے لگا، کیا کہہ رہا ہے سنیے۔ ہاں تم نے سچ کہا، میں مجوسی ہی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جنتی کون دوزخی، اللہ جسے چاہے ایک ادا پر جنتی کر دے۔ اس نے صرف اور صرف رمضان کا احترام کیا تھا تو اللہ نے اس کے مقدر میں جنت جیسی نعمت لکھ دی۔ اگر ہم روزے رہ کر اللہ کے